20 لاکھ سے زیادہ غزہ کے مظلوم مسلمان اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، پر سرزمین فلسطین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس زمین پہ میرے نبی نے 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، جانیں دیتے جا رہے ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے ہیں، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے، زخم دل کس کو دکھائیں آپ، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد رونق بزم محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت برادرم عزت مآب مقصود احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آج کی اس خوبصورت بزم پاک کے بانی جن کی شادی کے پر رونق تقریب کے موقع پہ یہ خوبصورت بزم پاک منعقد ہوئی ہے، محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت جناب حافظ محمد عمر رضوی صاحب اور میری تحریک کے تمام ذمہ داران عہدیداران بابا جی کے شعر لا دے مالک اپنے کرم سے سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سچ پوچھئے جتنی غزہ کے مسلمانوں کی کیفیت اور حالت دیکھنے کے بعد حالت ہے آج کوئی چوتھا پانچواں یا ساتواں پروگرام کوئی 3-4 دنوں کے اندر ہے، یقین مانیے کل شادی کی ہی 3 تقریبات تھی، وہاں پہ ایک جگہ پہ تو 2 دولہے تھے، ایک اس طرف بیٹھا ایک اس طرف، میں جب پہنچا تو انہوں نے کہا حضرت صاحب ہمارا موضوع تو اور تھا لیکن جس طرح کی کیفیت ہے آپ نے بات صرف جہاد فی سبیل اللہ پہ کر، ہم لبیک لبیک تو میں اس کیفیت کو سمجھتا ہوں کہ صرف میں نہیں، کوئی بھی مسلمان جس کے سینے میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، وہ بات یہی کرتا ہے کہ میلاد کی محفل ہو، عرس کی محفل ہو، ایصال ثواب کی ہو یا شادی کی محفل ہو، آپ وہ بات کریں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ لا عزت الا بالجہاد، جہاد بغیر کوئی عزت نہیں ہے۔ اور آج مسلمانوں کی ذلت کی وجہ بھی ترک جہاد ہے۔ شادی کا موقع ہے، ایک مجاہد رسول اللہ کے صحابی اور جن کے بارے میں یہ شان بھی ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
جن کی یہ شان بھی ہو، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جن کی یہ شان بھی ہو کہ اے علی لا یحبک الا مومن ولا یقبضک الا منافق، اے علی آپ سے مومن پیار کرے گا، منافق بغض رکھے گا۔ اس مجاہد، اس غازی، اس رسول اللہ کے دین کے پہرے دار، میرے آقا مولا کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کی شادی کی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو سبحان اللہ کہہ محبت سے بولیے۔ پھر میں مولا علی پاک کے جہاد کے ایک دو منظر بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مالک حق کہنے، حق سننے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں جی اللہ کا قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے۔ جن کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اس کریم نے اپنی بیٹی کے رشتے کے موقع پہ ہے اپنے داماد جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے رشتے کے موقع پہ اپنی امت کے لیے ایک بہترین قسم کا ترازو اعتدال والا امت کے سامنے پیش کیا کہ اگر میں چاہتا اپنی بیٹی کی شادی کے موقع کے اوپر وہ خرچ کرتا، اس انداز میں جناب اعلیٰ میں دعوت کرتا، اس انداز میں جناب دنیا کی دعوت کرتا کہ جناب قیامت کی صبح تک دنیا اس کی مثالیں دیتی رہتی ہے، لیکن میرے کریم آقا نے کس سادگی کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح کیا۔ سب سے پہلے وہ منظر دیکھیے، اس مجاہد اکبر اور رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے دلیر صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جب آ کے حضرت صدیق اکبر نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ طیبہ خاتون جنت پاک آپ کے رشتے کے بارے میں ہر صحابی نے بات کی ہے، لگتا ہے رسول اللہ اس لیے فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے حبیب کو واضح حکم اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ آپ نے ابھی تک رشتے کا تقاضا نہیں کیا، لہذا آپ جائیں، مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ علی پاک آئے، حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، آ کے سلام عرض کر کے بات شروع کی۔ میرے آقا آج میرے والد ہوتے یہ بات کرتے، میری والدہ ہوتی یہ بات کرتے، لیکن میں خود بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا کچھ بولا اور آپ خاموش ہو گئے۔ جب آگے بات نہ کی تو حضور نے فرمایا لگتا ہے آپ سیدہ کے رشتے کی بات کرنے کے لیے آئے۔ علی پاک نے عرض کی جی میرے آقا، تو حضور نے فرمایا آپ کے پاس کیا ہے؟ حضور ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا ضروری تو دونوں چیزیں ہیں، پر زرہ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، آپ جائیں اسے بیچیں۔ مختصراً یہ کہ وہ زرہ کے حضرت عثمان غنی پاک کے ہاتھ میں بیچی، 5-10 درہم کی زرہ حضرت عثمان نے 480 درہم میں خریدی۔ اونچی بولے۔ جب مولا علی جانے لگے تو پیچھے سے آواز دے کہ وہ زرہ بھی مولا علی کے ہاتھوں میں رکھ دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائی۔ صدیوں بعد آج میں اور آپ عبداللہ صاحب کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، شادی کے بعد دیتے ہیں، عثمان غنی وہ ہستی ہیں جنہوں نے مولا علی کو تحفہ دیا ہے، نکاح سے بھی پہلے دیا ہے۔ اونچی بولے۔ اور تمام شادی کے انتظام کا خرچہ جس کے پیسوں سے ہوا ہے اس کا نام عثمان غنی ہے، اور سیدہ پاک اور مولا علی پاک کی شادی کا سارا سامان جو خرید کر کے شاپنگ کر کے لائے ہیں، ایک ہستی کا نام حضرت صدیق اکبر ہے اور دوسری ہستی کا نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اونچی بولے۔ اس لیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب بات اہل بیت اطہار کی ہو، جب بات صحابہ کرام کی ہو تو درمیان میں ترازو لے کے نہیں بیٹھ جاتے کہ جناب اعلیٰ میں تولوں گا کہ مرتبے کس کے بڑے ہیں کس کے کم ہیں۔ فرمایا یہ وہ بڑی جگہ ہیں جہاں جائے تحقیق نہیں ہے، جائے ادب ہے۔ بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ جناب اعلیٰ تصور کیجئے شادی کی خریداری کر کے میرے کریم آقا دو عالم کے خلیفہ اول
حضرت سیدنا صدیق اکبر لائے، مسجد شریف میں نکاح ہوا، لیکن برموقع رخصتی نہیں ہوئی۔ دن گزر گئے، کچھ دنوں بعد حضرت جناب عقیل ابن ابی طالب نے، علی پاک کے بھائی نے حضرت جناب ام ایمن سے عرض کی کہ آپ رسول اللہ سے عرض کیجئے علی پاک کے گھر میں کام والا کوئی نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو سیدہ کی رخصتی دے دیں۔ میرے کریم آقا نے مہینوں کی سالوں کی تاریخیں نہیں دی، عصر کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے، فرمایا جائیں مہاجرین و انصار کی عورتوں کو بلائیں، مغرب پڑھ کے آؤں گا، بیٹی کو رخصت کر دوں گا۔ کس لیے؟ تاکہ آپ کو اور مجھے پتہ چلے کہ بیٹیوں کی رخصتی کے معاملے میں تاخیر نہیں کرتے۔ آپ کی اور میری بیٹی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کچھ پیسے زیادہ ہو جاتے بابا کے پاس تو ذرا اچھے سے انتظام ہو جاتا، تو اس کو پتہ ہو کہ سیدہ پاک کی بھی جب رخصتی ہوئی تھی تو حضور نے عصر کے بعد فرمایا میری بیٹی کو آپ تیار کریں، مغرب کے بعد میں اپنی بیٹی رخصت کر دوں گا۔ تو وہی جو معمولی سا بناؤ سنگار جو مدینہ میں تھا اسی کے ساتھ سیدہ پاک کو رخصت کیا۔ لاکھوں سلام اپنے کریم نبی پہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے ایسا طرز عمل چھوڑا کہ غریب سے غریب بندہ بھی دل میں ملال نہیں لا سکتا کہ دیکھیں جی دیکھیں ہم غریب ہیں، ہم کیسے بیٹیوں کو رخصت کریں۔ فرمایا 4 مٹی کے پیالے، 1 چکی اور 1 جائے نماز، 2 جوڑے، 1 اچھے کپڑے والا، 1 عام درمیانے کپڑے والا۔ اگر ان 2 جوڑوں میں جنتی عورتوں کی سردار کو رخصت کیا جا سکتا ہے تو قیامت کی صبح تک کسی مسلمان کی بیٹی کو بھی اپنے بابا کے گھر سے رخصت کیا جا سکتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت بس جناب اعلیٰ اتنی گزارش کریں گے کہ جس وقت علی المرتضی شیر خدا آپ کی جناب اعلیٰ آپ کے نکاح کے بعد آپ کے لیے سیدہ پاک کو رخصت کیا جا رہا ہے، سیدہ پاک جس وقت میرے کریم آقا کے گھر سے چل کے مولا علی پاک کے گھر میں آئی ہیں، علی المرتضی کے گھر عشاء پڑھ کے حضور تشریف لائے، مولا مشکل کشا کو ایک طرف بٹھایا، ایک طرف سیدہ پاک کو درمیان میں پہلے بیٹھ کے حضور نے اپنی بیٹی کو فرمایا او میری شہزادی، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اپنے شوہر کو راضی رکھے، جنت میں اکیلی نہیں جائے گی، جنت کے اندر ایسے نہیں جائے گی بلکہ جنت کے سارے دروازے کھول کے رب کریم فرمائے گا میری بندی جہاں سے دل کرے وہاں سے جنت میں داخل ہو جائے۔ پہلے اپنی بیٹی کو فرمائے کہ 5 وقت کی نماز، حلال کی طرف جانا، حرام سے بچنا اور شوہر کو راضی رکھنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ پھر میرے اور آپ کے کریم نبی نے اپنے داماد مولا علی پاک کو مخاطب ہو کے فرمایا اے علی میں اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر میری بیٹی کی خدمت میں کوئی کمی رہ جائے تو میری وجہ سے درگزر کر دیں۔ یہ آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے ہے کہ داماد کو اپنی جگہ پہ سمجھایا جاتا ہے اور بیٹی کو اپنی جگہ پہ سمجھایا جاتا ہے۔ بے جا نہ کبھی داماد کی طرفداری کرنی چاہیے نہ بے جا بیٹی کی طرفداری کرنی چاہیے۔ توجہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہے، یا بلا وجہ بیٹی کو سر پہ چڑھا دینا ہے کہ جناب تینوں مرضی دی شاپنگ نہ ہوئے، مرضی دی روٹی نہ ہوئے، تیری مرضی دا کم نہ ہوئے، اپنے بھائی نو فون کریں تینوں اسے ویلے لے جائے گا تو لاوارسی تھوڑی ہے۔ یہ باتیں کر کے ہم اپنی بچی کا گھر خود خراب کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے داماد کو ضرورت سے زیادہ اختیارات دے دینا کہ جی اے ہمیں مارو کٹو، ایندہ جنازہ گھروں آنا چاہیے، اے ہن تہاڈی اے ساڈی نہیں۔ یہ طرز عمل بھی اگلے بندے کو بے باک کر دیتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ لہذا رسول اللہ کا جو دین ہے وہ بالکل اعتدال والا ہے، نہ داماد کے ساتھ ظلم ہونے دیتا ہے نہ بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہونے دیتا ہے۔ آپ ناراض تو نہیں؟ اونچی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے کریم آقا آپ نے
ہاں اس سے بھی آگے ایک مثال دیتا جاؤں. ہر گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بول بلارا ہو جاتا ہے. اگر کبھی بیٹی کا داماد کا وہ بول چال ہو جائے تو اس کے ساتھ یہ نہیں بندہ کہتا کہ جناب میں بازی جناب ہوں یا اے نہیں آسی نہیں. میرے کریم آقا تشریف لائے ایک موقع پہ سیدہ پاک کے گھر، اور مولا علی پاک کا پوچھا تو کہنے لگے ہمارے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے علی پاک خفا ہیں اور آپ مسجد شریف تشریف لے کے گئے ہیں. میرے کریم نبی تشریف لائے اور مسجد نبی شریف میں حضرت علی مٹی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں اس طرح، اور مٹی آپ کے بدن کے بوسے لے رہی ہے. میرے نبی تشریف لائے اور علی پاک کے بدن سے مٹی کو جھاڑ کے کہتے ہیں اٹھ پائے او مٹی دے آپ بیا، ابو تراب اٹھ پائے او مٹی کے باپ اٹھ جائیں. یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ محبت کے ساتھ اپنے داماد کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آتے سمیت داماد کی سننی نہیں ہے اور جناب اپنی مرضی کی بات سنا دینی ہے. یہ آپ نے آپ کو اور مجھے سبق دیا ہے کہ میری امت جب بھی کبھی بیٹی اور داماد کا معاملہ آئے تو ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی کی بات کرنا جیسے تمہارا نبی کر کے جا رہا ہے. اونچی بولے سبحان اللہ. تو وہ ہستی حضرت علی المرتضی شیر خدا. میرا دل کر رہا ہے میں آپ کے جہاد کی ایک بات کروں، آپ سبحان اللہ کہیں. وہ علی جو جنگ خیبر میں تشریف لاتے ہیں، مد مقابل مرحب آتا ہے بڑا غنڈہ بن کے، اور وہ یہودی بک بک کرتا آتا ہے کہ کسی کی جرت ہے میرے مقابلے میں آئے، میں 1000 بندے سے اکیلا لڑنے والا ہوں. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ہمارے مرشد قبلہ امیر المجاہدین، کہ مولا علی پاک نے یہ نہیں فرمایا اسی بڑے شریف لوگ ہونے ہیں جی آؤ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم آپ کو سمجھا لیں گے یا آپ ہمیں سمجھا لیں گے، لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں پڑا ہوا، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بابا جی فرماتے تھے جب سینے پہ ہاتھ مار کے مرحب نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا اوے تو کیا سمجھا، تیرے سامنے کمزور لوگ کھڑے ہیں، میرا مقابلہ کر. سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر حیدر حیدر. منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جن علی پاک کے ذکر سے مسئلہ آئے ہو، پیر نصیر الدین نصیر ان کو جواب دے کے جا رہے ہو. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے. دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے. نعرہ حیدری. اور مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے. نعرہ حیدری.
جنتی جنتی تاجدار ختم نبوت میرے آقا مولا کے غلاموں، مولا علی پاک نے جرت اور شجاعت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کے کیا پیغام دیا کہ جب ظالم دین کا دشمن اونچی آواز میں بات کرے تو پھر پی ایس ایل کے میچ نہیں کروانے شروع کر دیتے، مومن ہوتے ہیں میدان میں اتر کے جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ میں پاکستان کی حکومت سے میں کیا آپ سب کا ایک سوال تو بنتا ہے، جب کبھی مذہبی ایشو ہو تو ہمیں حکومتیں اور ادارے ایک جواب دیتے ہیں کہ جی علماء پہلے اکٹھے ہو جائیں، جب علماء اکٹھے ہو کے کسی بات پہ فتویٰ دیں گے تو ہم اس پہ کارروائی کریں گے۔ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، اب مولوی تو اکٹھے ہو گئے ہیں، عرب کے مولویوں نے بھی جناب فتویٰ دے دیا اور پاکستان کے علماء نے بھی فتویٰ دے دیا کہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ الجہاد الجہاد، صحیح جواب دیں بھائی ہاتھ اٹھا کے، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ اس موقع پہ بھی جس کو جہاد کرنے کا دل نہ کرے اس کو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، میچ کرتے کرتے مر جانے سے 1000 درجے بہتر ہے فلسطین کے لیے لڑتے لڑتے مر جاؤ۔ حکومت اور نوکری ایک نہ ایک دن تو ختم ہونی ہے، رہی بات رسول اللہ کے دین کی اس نے قیامت تک رہنا ہے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پانچ تن رہ جائے گا، بس رسول دین حسن۔ کہتے مولانا صاحب دیکھیں تو صحیح، مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، میں نے کہا مولوی اکٹھے ہو گئے، تمام مسلکوں کا اختلاف بھی ختم ہو گیا، تمام مکاتب فکر کے جید علماء اکٹھے ہو کے تمام مذہبی اور مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ذمہ داران کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا کہ الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ آج قذافی سٹیڈیم میں میچ کروانے کے لیے تو گورنمنٹ کو بڑی جناب درد اٹھ رہے ہیں، اداروں کو بڑی پریشانی لاحق ہے، کے ایف سی سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، پیپسی کوک سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، بڑی پریشانی بن رہی ہے کہ کس طرح لوگوں کو دوبارہ سپونسر یہ دکھا کے ان کے دلوں سے جناب ان کی نفرت مٹائی جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں 13,000 14,000 سپاہی، بمبائے فوج، بمبائے رینجر، بمبائے پولیس، بمبائے ایف سی، یہ
11 کھلاڑیوں کو اور امپائر اور چند عملے کے بندوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے اتنی فوجیں اور ایک سیریل کے لیے 900 کروڑ لگا کے میچ کروانے والوں کو اتنی بھی شرم آ جائے تو میرے خیال میں آج ان کو میدان میں نکلنا چاہیے کہ میچ ضروری نہیں جہاد، میچ ضروری نہیں جہاد۔ ایک دلہے کی شادی کے موقع پہ سجی محفل میں دلہے کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے بابا کے سامنے محمد عربی کا فقیر کہہ رہے ہیں اور بانی محفل سے لے کے عوام تک ایک ہی بات حضور کے غلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے میچ ضروری نہیں جہاد، الجہاد 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 الجہاد، لبیک 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، میں یہاں پہ کوئی سخت بات کروں غصہ لگ جائے گا، علامہ اقبال سے پوچھیں۔ میں نے کہا اقبال یہ لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے سارے مولوی بھی کٹھے کر لیے، عوام بھی کٹھی ہو گئی، سارے کہتے ہیں جہاد کریں لڑیں، یہ کہتے ہیں نہیں اسی ڈرامہ بناواں گے، فلم بناواں گے، ترانہ کڈاں گے، لڑنا کوئی نہیں۔ آپ بتائیں کیوں نہیں لڑتے؟ اقبال کہتا ہے اس لیے کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ اقبال کہتا ہے جب نیام کے اندر تلوار اور شمشیر قل هو اللہ والی ہو، جب یورپ کا ڈر نہ ہو، امریکہ کا ڈر نہ ہو، پیسے کی لالچ نہ ہو، اس وقت میدان جہاد میں کھڑے ہوتے ہوئے نہ آرمی چیف ڈرتا ہے، نہ کمانڈر ڈرتا ہے، نہ جنرل ڈرتا ہے، نہ سپاہی ڈرتا ہے، نہ جناب اعلیٰ وزیر دفاع ڈرتا ہے، نہ جناب اعلیٰ آپ کا صدر وزیر اعظم ڈرتا ہے، اس لیے کہ قل هو اللہ کی نیام آپ کی، جناب قل هو اللہ کی شمشیر آپ کی نیاموں میں آئے، تو جناب جب وہ شمشیر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے پھر سارا غزہ لٹ جائے پرواہ نہیں ہوتی، پھر مسجد اقصی بند ہو جائے پرواہ نہیں ہوتی، پھر جناب اعلیٰ فلسطین لہو لہو ہو جائے پرواہ نہیں ہوتی۔ ان ساری چیزوں کے اندر ایک ہی چیز کی کمی ہے، وہ غیرت والا ایمان ہے۔ جس دن حکمرانوں کو میسر آ گیا آپ دیکھیں گے دنیا کا منظر بدل جائے گا، آپ دیکھیں گے ماحول بدل جائے گا۔ ہم بس یہی بات کرنا چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان، سب اپنے گریبانوں میں جھانکیے، سب اپنے گریبانوں میں جھانک کے تحیہ کر کے اٹھیے۔ ہم جیئیں گے بھی حضور کے لیے، مریں گے بھی حضور کے لیے، بیماری بھی ہوگی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی کی طرح کہ جناب میدان میں نابینا ہونے کے باوجود بھی چلے گئے، فرمایا مجھے لے چلیے، جب دشمن کی فوجیں زیادہ آپ کی طرف بڑھے مجھے بٹھا دیجئے گا سواری پہ، جھنڈا مجھے پکڑا دینا، آنکھوں والے دشمن کو آتا دیکھ کے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں نے کہاں جانا ہے، کم از کم جھنڈا آپ کا تھام کے رکھوں گا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ حضور کے غلام ایسے دلیر اور بہادر ہوتے ہیں، اس بیماری کی حالت میں بھی صحابی رسول چل پڑے یہ کہتے ہوئے کہ ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو، بندے ویکھو اپنی آواز ویکھو، ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے،
बस हुजूर के गुलामों का एक ही तरीका, हालात जितने मर्जी कठिन हो, ये हुजूर के दीन के लिए मैदान में इसी तरह शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े होते हैं। हजरत साद अल असवद की तरह रसूलुल्लाह ने भेजा, अपनी शादी का सामान लेके आओ। अभी बाजार में शादी का सामान खरीद रहे थे कि किसी ने आवाज दी, हुजूर फरमाते हैं जिसने जिहाद पे जाना है तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह। ऊंची बोले। दूल्हा साहब के सामने 14 सदियों पहले हुजूर के सहाबा में से वो अजीम शान वाले सहाबी हजरत साद अल असवद, उनकी बात करता जाऊं, अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे हैं तो इतने में आवाज आई है, चलो भाई जिसने जिहाद पे जाना तैयार हो जाए। तो शादी की शॉपिंग छोड़ी, एक जोड़ा सिर्फ खरीदा सफेद नया, और बाकी तलवार अच्छी खरीदी, साथ में असलहा खरीदा, सवारी खरीदी, और मैदान जिहाद में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। दुनिया ने देखा कि आखिर वक्त में उन्हें कहा गया पीछे हटे, आगे से दुश्मन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा किबला मुझे पीछे हटा रहे, जबकि जन्नत की खुशबू तो मुझे वहां से आ रही है। ऊंची बोले अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। अल जिहाद अल जिहाद। हमें हज़रत साद अल असवद की शहादत, हमें एक रात पहले शादी करने वाले और अगले दिन शहीद हो जाने वाले हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, हमें शादी की उम्र में जान देने वाले हज़रत अली अकबर पाक की शहादत, हमें हज़रत कासिम पाक की शहादत ये पैगाम दे रही है, जब दीन पे मुश्किल वक्त आए तो दीन को पीट करके मैदान से भागते नहीं, बल्कि मैदान में खड़े होके कहते हैं हमारा जीना भी अल्लाह रसूल के लिए, हमारा मरना भी अल्लाह रसूल के लिए। आज सदियों बाद आप भी और मैं भी अगर करबला वालों को सलाम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? क्या उन्होंने कहा था हम पहले बंदे ज्यादा करेंगे फिर मैदान में आएंगे? नहीं नहीं, हम इसलिए उनको सलाम कर रहे हैं कि उन्होंने मैदान करबला में आके बताया हम चाहे 72 हैं, हमारे मुकाबले में 20,000 हैं, हम फिर भी मैदान में लड़ेंगे ताकि हजूर की उम्मत को पता लग जाए कि याद रख लीजिए हजूर के नाम पे मर जाना इधर भी इज्जत है, आगे भी इज्जत है। आज सदियों बाद बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीरों का तज़किरा दुनिया भूल चुकी है, लेकिन मौला हुसैन को दुनिया आज भी सलाम कर रही है और कह रही है या हुसैन बने अली तेरा जमाना याद है। जिसको याद है बस वो पढ़ ले, या हुसैन बने अली तेरा जमाना याद है, या हुसैन बने अली तेरा जमाना याद है, छोड़ के तेरा करबल में जा, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना याद है। बस हमारी इतनी गुजारिश है, तकरीर खत्म करते हुए कौम को यही पैगाम देता हुआ जाना चाह रहा हूँ कि जब तक जीना है हुजूर के लिए जीना है और मरना भी है तो हुजूर के लिए मरना। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अरे मैदान में आ जाए तो टलता नहीं है, ये ऐसा सूरज है जो कभी ढलता नहीं है। अरे कौन कहता है कि सैयद सरदार नहीं, सैयद का मतलब कभी बदलता नहीं है। अरे खरीदारों से कह दो कि कीमत ना लगाएं, खूने अली बहता है बिकता नहीं है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताज
ताजदार खात्मे नबूवत उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी नाराए रिसालत। आप बताएं बहैसियत मुसलमान जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, हर बंदा मुआशी तौर पे परेशान है और हमारे तज्जिया निगारे की बात बता रहे हैं, दरिया खुश्क हो रहे हैं, दरख्त कट रहे हैं। ऐ जी 5-6 साल बाद इतनी गर्मी पैनी है, वैसे आबादी भूख तो मर जानी है। भूख से मरने से ये बेहतर नहीं है बंदा फलस्तीन के लिए लड़ता मरे। पानी की कमी और किल्लत और फसलों के खुश्क होके उस माहौल से मरने से बेहतर नहीं है कि बंदा अल्लाह के नाम पे, किबला अव्वल के नाम पे लड़ता हुआ मारा जाए। अगर अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और जिहाद का ऐलान करे, हम तो तैयार हैं सारे। दाएं बाएं देखें, किसी का हाथ नीचे तो नहीं है। हम सब इंशाअल्लाह जाने के लिए अपने बाल बच्चों समेत तैयार हैं। अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। नीयतों पे फैसले होने, नीयतों पे फैसले होने कि कौन कौन सच्ची नीयत के साथ किबला अव्वल के लोगों के साथ खड़ा था। वहां पे जनाब हमारी पहुंच हो सकी या नहीं हो सकी, लेकिन दिल के साथ अगर जाना चाहते थे आप, आवाज उठाते थे आप, याद रख लीजिए क़यामत के दिन आपकी और मेरी नीयतें तुलेंगी अमलों के साथ, और अमल वही वजनी होगा जो नीयत वाला होगा। पक्की बात है ना? नीयतों के साथ बनने ने अमलों और नीयतों दोनों के साथ पेश होना पड़ेगा। बस हमारी इतनी सी बात है, उस वक्त बंदा जिस वक्त पेश हो, शर्मिंदगी ना हो। वक्त इस जहान में सबके गुजर जाने हैं, बुज़दिल का भी दलेर का भी। काफ कखां दियां कुलियां, काफ कखां दियां कुलियां रैन खड़ियां, चूनेदार हवेलियां ढैदियां ने वेले औखड़े सौखड़े लग जांदे। गल्लां याद सजन दिया रहदियां ने। अल्लाह ताला उमर साहब, उनके वालिद साहब, उनके बिरादरान, उनके अहले खाना, बानियान महफिल सब पे अपना करम फरमाए, और दूल्हा साहब और दुल्हन साहिबा के खानदान वाले दोनों के ऊपर अपना फजल करम फरमाए। इन दोनों खानदानों को क़यामत तक इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमाए। जरूर जरूर जरूर। मियाँ शहबाज साहब जी हमारे तहरीकी साथी बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह अपने हबीब के सदका उन्हें शिफाए कामिल आजिला अता फरमाए। इस बज़म में अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह सब परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह सब मकरूजों को कर्जे से निजात अता फरमाए। अल्लाह ताला दूल्हा साहब और इनके खानदान पे अपना खास फजल फरमाए, इनके दोस्तों पे, इनके अहले खाना पे अपना करम फरमाए। हम सबको मरते दम तक हजूर का वफादार रखे, आमीन कह दें।